نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس گھڑی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ گھڑی بہت ہی زیادہ قیمتی گھڑی ہے. یوں تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی قیمتی، سونے سے بھی زیادہ قیمتی. سونے کو خریدا جا سکتا ہے، وقت اور ٹائم اس کی کوئی قیمت نہ تو کوئی انسان ادا کر سکا اور نہ ہی صبح قیامت تک کوئی ادا کر سکتا ہے. وقت کی اگر کوئی قیمت ہوتی تو انسان اپنی جتنی چاہتے زندگی کو بڑھوا لیا کرتے، ڈاکٹروں سے کہہ کر منت سماجت کر کے اپنی زندگی اور اپنی لائف کو طویل کروا سکتے تھے. لیکن چونکہ وقت ہے ہی ایسی چیز کہ جس کی قیمت کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی وقت کی قسم کھائی ہے. کہیں چاند کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، کہیں فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، کہیں عصر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے. کچھ تو وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی. وجہ یہی تھی کہ وقت اللہ کے نزدیک بھی بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ یہی وقت ہے جب ملتا ہے کسی قدردان انسان کو تو اس کی قدردانی کرتا ہوا ولی کامل بن جایا کرتا ہے. یہی وہ وقت ہے جب کسی قدردان کے ہاتھ یہ وقت کی پونجی لگ جاتی ہے تو وہ اپنے وقت کا حافظ قرآن بن جایا کرتا ہے. یہی وہ وقت ہے جب کسی قدردان انسان کے ہاتھ یہ پونجی لگ جایا کرتی ہے تو وہ اپنے زمانے کا عالم بن جایا کرتا ہے، مفتی بن جایا کرتا ہے اور اپنے زمانے کا اللہ کا نیک بندہ بن جایا کرتا ہے، متقی بن جایا کرتا ہے. یہی پونجی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ہاتھ لگی تھی، انہوں نے اس کی قدردانی کی اور کتنا کام انہوں نے کیا ہے. یہی پونجی اور یہی عمر اور اتنی ہی عمر جتنی ہم سب کی ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابرین، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین ہمارے پیدا ہوئے ہیں. کس نے ان کو اتنا بڑا وقت کا قطب، وقت کا ابدال، وقت کا عالم دین، وقت کا مجدد، وقت کا محقق، وقت کا ابدال اور وقت کا ولی کامل بنایا تھا؟ یہی وقت کی قدردانی تھی. جس نے وقت کی قدردانی کی، وقت نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سر اونچا کر کے رکھ دیا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الوقت کالسیف ان لم تقطع لقطع. وقت تلوار کی طرح ہے، یا تو تم اس کو کاٹ دو ورنہ تو وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا. تمہاری زندگی کو تہس نہس کر دے گا، تمہیں جاہل بنا دے گا، تمہیں شرابی بنا دے گا، تمہیں زانی بنا دے گا، تمہیں بدکار بنا دے گا، تمہیں آوارہ قسم کا انسان بنا دے گا، تمہیں گدھوں سے بھی بدتر بنا دے گا، تمہیں خنزیر سے بھی بدتر بنا دے گا اور تمہیں کافر بھی بنا دے گا. کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ کافر نے وقت کی ناقدردانی کی ہے، اس لیے کافر ہے. منافق کیوں ہے؟ اس لیے کہ منافق نے وقت کی قدردانی نہیں کی ہے. ایک مسلمان کامل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے وقت کی قدردانی نہیں کی ہے. روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نظام الاوقات کا پابند انسان ہونا چاہیے. نظام الاوقات کا پابند ہونا چاہیے. ٹائم ٹیبل انسان کی زندگی میں آنا چاہیے. یہ نہیں جس وقت چاہا کھا لیا، جس وقت چاہا پہن لیا، جس وقت چاہے سو گئے، جس وقت چاہے بیدار ہو گئے. اسلام ایسی زندگی کو زندگی نہیں کہتا ہے، بلکہ یہ زندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو موت سے بھی بدتر زندگی ہے. اسلام کی نظر میں زندگی وہ زندگی ہے جو نظام الاوقات کا پابند بنتے ہوئے زندگی گزر رہی ہو.
इन्ना अस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज के सिलसिले में आ जाइए, वहाँ पर भी वक्त की पाबंदी। ज़ोहर के वक्त में पढ़ी जाती है, असर के वक्त में नहीं पढ़ी जाती है, असर के वक्त में पढ़ी जाती है, मगरिब के वक्त में क्यों नहीं पढ़ी जाती है, मगरिब के वक्त में पढ़ी जा रही है, इशा के वक्त में क्यों नहीं पढ़ी जा रही है, असर के बाद क्यों नफिल नमाज से मना कर दिया गया है, सूरज निकलते हुए क्यों नमाज से मना कर दिया गया है, ज़वाल के वक्त नमाज से क्यों मना कर दिया गया है? इसलिए कि इंसान को वक्त का पाबंद बनाना था। ये नहीं कि जब दिल में आए नमाज पढ़ ली जाए, नहीं, वक्त को देखकर नमाज पढ़ो। ये नहीं जब चाहे रोज़ा खोल लिया जाए, जब चाहे इफ्तारी कर ली जाए, जब चाहे सहरी कर ली जाए, नहीं, वक्त को देखकर सहरी करनी होगी, वक्त को देखकर इफ्तार करना होगा। क्या वजह थी कि सारी इबादतों में अल्लाह ताला ने वक्त की पाबंदी को रख दिया है। हज को देख लीजिए, हज में भी अल्लाह ताला ने वक्त की पाबंदी और साथ में ज़माने की पाबंदी और महीने की पाबंदी को रख दिया है। क्या वजह थी? इंसान को बताना था कि वक्त की पाबंदी इतनी बड़ी चीज़ है, हज जैसी इबादत वो वक्त के अंदर ही होगी, वक्त से बाहर नहीं होगी। तो इस्लाम हमें यही पैगाम देता है, ए लोगों, जैसे चाहो वैसे ज़िंदगी न गुजारो, बल्कि ऐसे चाहो जैसे रब चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी गुजरे। फिर ये ज़िंदगी तुम्हें चांद से अफजल बना देगी, ये ज़िंदगी तुम्हें फरिश्तों से अफजल बना देगी। इंसान अशरफुल मखलूक़ात कब बनता है? जब वो निज़ामुल औक़ात की पाबंदी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यही पैगाम है रोज़े का, अपने अंदर तक़वा पैदा करो, और तक़वा पैदा नहीं हो सकता जब तक कि वक्त की पाबंदी न हो। ये तक़वा क्या हुआ कि आज तो गुनाह से बच गया, कल नहीं बचा, बल्कि अगर तक़वा पैदा करना है वक्त की पाबंदी। आज गुनाहों से बचे, कल भी बचना है, मरते दम तक बचना है, यही वक्त की पाबंदी। आज आपने कुरान पाक की तिलावत की है एक पारे की, इसका मतलब ये नहीं है फिर आइंदा छुट्टी, बल्कि तक़वे का पैगाम यही है। आज आपने कुरान की तिलावत की है, कल भी करनी है, परसों भी करनी है, सारे महीने कुरान पाक की तिलावत करनी है। कुछ तो वजह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि मा दामा व इन क़ल्ला। गौर से सुनिए, कितना अहम पैगाम है। अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि मा दामा व इन क़ल्ला, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो दवाम और हमेशगी के साथ हो, अगरचे थोड़ा हो। आज कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, रमज़ानुल मुबारक में की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जो इंसान ये चाहता है कि मेरे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, जिसने रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी कर ली, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख लिए, रमज़ानुल मुबारक की तरावी पढ़ ली, अब उसके लिए तक़वे को पकड़ना और तक़वे के रास्ते पर चलना आसान इसलिए हो गया कि उसके मंजिल हाथ लग गई। उसको पता चल गया है, अच्छा तक़वे की ज़िंदगी ये होती है, तक़वे की ज़िंदगी ये होती है। रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद है खौफ इलाही, अल्लाह का खौफ। कैसे? एक इंसान रोज़ेदार है, तन्हा गुस्ल खाने में मौजूद है, पानी बहा रहा है, ठंडा ठंडा पानी अपने ऊपर डाल रहा है, दिल तो चाहता है कि ये पानी जो मेरे बदन पर डल रहा है किसी तरीके से ये पानी मेरे पेट के अंदर भी समा जाए, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। ये रोज़े का मकसद है और ये हम सब के अंदर पैदा हो गया है। जो भी रोज़ा रखता है उसके अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाता है। वो किसी तन्हाई के अंदर चला जाए, कोई उसे देखे न देखे, लेकिन पानी का एक कतरा मजाल है उसके पेट के अंदर पहुंच जाए। क्यों? इसलिए कि तक़वा पैदा हो गया है रोज़ा रखने की। और तन्हा यही बात इंसान को गुनाहों से रोकने के लिए काफ़ी हो जाती है। जो इंसान अपने अंदर ये मलका पैदा कर ले, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, वो नमाज नहीं छोड़ेगा, नींद को छोड़ देगा, नमाज को नहीं छोड़ेगा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। वो अपने अमल से किरदार जाहिर करके दिखाएगा। तो बहरहाल रोज़े का एक मकसद यही है कि हमारे अंदर वक्त की पाबंदी पैदा हो जाए, जानवरों जैसी ज़िंदगी हमारी न गुजरे, बल्कि एक इंसान की तरह, एक बंदा मुसलमान की तरह, एक बंदा अहले ईमान की तरह हमारी ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। ये ज़िंदगी कट जाएगी, बसर हो जाएगी, लेकिन हमारे पास अब भी वक्त है। तो मैं कह रहा था कि हमें तक़वा
ہمارے پاس تقویٰ ہاتھ لگ گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے پانی نہیں پیتا ہے، وجہ یہ ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اب تہیہ کہہ لیجئے، ارادہ کہہ لیجئے، اگرچہ اکثر رمضان گزر گیا لیکن اہم تر رمضان رہ گیا۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں اس وقت، مختصر سی۔ اکثر رمضان گزر گیا، واپس اب دوبارہ آنے والا نہیں۔ اکثر رمضان گزر گیا، اہم تر رمضان رہ گیا۔ یہ عشرہ جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مکھن ہے، رمضان المبارک کا مکھن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ عشرہ وہ عشرہ ہے جس میں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لہذا ہم سب تہیہ اور ارادہ کہہ لیں کہ ہمیں تقوی کا چسکا لگ گیا ہے۔ بولو کیسا لگا ہے تقوی کا چسکا؟ مزہ آیا ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنے میں، اللہ کی محبت میں بھوکا رہنے میں مزہ آیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑنے میں مزہ آیا ہے کہ نہیں؟ جب روزہ رکھتے ہوئے آپ کا پانی پینے کو دل چاہ رہا ہوگا اور دل سے آواز آ رہی ہوگی، ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت آپ کو مزہ آیا ہوگا کہ نہیں؟ تو جب مزہ آتا ہے، اللہ کے نام پر مزہ آتا ہے، اللہ کے نام پر زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے، اور لیلاؤں پر مرنے والوں اور محبوباؤں پر مرنے والوں اور ان بھوریوں پر اور ان حسیناؤں پر مرنے والوں جن کے پیٹ میں گندگی ہے، جن کی ناک میں گندگی ہے، جن کے کانوں میں گندگی ہے، ایک مرتبہ جس طرح آپ مر رہے ہیں، جس طرح ایک مرتبہ اللہ کی محبت ایسی ہی سما کر دیکھیے، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ لہذا آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ مل گیا ہے، چسکا لگ گیا ہے تقوی کا، تو انشاءاللہ یہ چسکا اب چھوٹنا نہیں چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ، تو کہہ دیجیے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ العظیم ہم رمضان جیسی زندگی گزاریں گے۔ کیا مطلب؟ منمانی زندگی کو بالائے طاق رکھ کر اپنے رب کی چاہت والی زندگی گزاریں گے، اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے، اللہ کچھ نہیں لایا ہوں، یہ من لایا ہوں، یہ تن لایا ہوں، یہ دھن لایا ہوں، من بھی تجھ پر قربان کر دیا، تن بھی تجھ پر قربان کر دیا، دھن بھی تجھ پر قربان کر دی، اب تو میرا ہو جا۔ اللہ فرمائیں گے آجا آجا، میں تیرا تو میرا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، اور میری بات بھی ختم۔ دونوں جانب سے اشارے ہوگے، دونوں جانب سے اشارے ہوگے، ہم تمہارے تم ہمارے ہوگے۔ یہ اللہ تعالیٰ ضرور فرمانے والا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ تو لہذا تقوی کا چسکا روزہ رکھنے والوں کو لگ گیا ہے، خدا کی قسم لگ گیا ہے۔ اس چسکے کو مرتے دم تک اب نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو تقوی کا چسکا لگا دے۔